وی ایم خلیل الرحمان چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وی ایم کے نیوز اینڈ ویوز اور دیگر گروپوں میں رہنے والے دوست احباب جانتے ہیں کہ میں اس وقت ہمارے مادر وطن ہندوستان میں نہیں ہوں بلکہ اٹلانٹا میں ہوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ راہ اعتدال مجھے پڑھنے کو نہیں ملے گا، اس کا مجھے افسوس تھا، مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ برادرم مولانا کاکا انیس احمد صاحب نے PDF ورشن راہ اعتدال کا اگست کا بھیجا ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے بے حد خوشی ہوئی، ان کا شکریہ بھی ادا کیا اور فوراً راہ اعتدال پڑھنا بھی شروع کر دیا۔ اب آپ کے سامنے راہ اعتدال کا ایڈیٹوریل پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ یہ ایڈیٹوریل بہت ہی اہم ہے، اس میں ایسی باتیں سمائی ہوئی ہیں جنہیں ہمیں پڑھنے، یاد رکھنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اچھا تو اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ راہ اعتدال کے اداریے میں کیا باتیں کہی گئی ہیں۔ حرف اعتدال۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن اپنے رفقا سے فرمایا، اپنی تمنائیں بیان کرو۔ ایک صحابی نے عرض کیا، میری خواہش ہے کہ یہ پورا گھر چاندی کے سکوں سے بھر جائے تاکہ میں راہ حق میں خرچ کر دوں۔ دوسرے نے کہا، میری تمنا ہے کہ یہ سارا گھر سونے سے لبریز ہو جائے کہ میں اسے حق کے راستے میں صرف کر دوں۔ تیسرے نے عرض کیا، میری آرزو ہے کہ یہ گھر جواہرات سے بھر جائے تاکہ میں سب کچھ اللہ کی راہ میں نچھاور کر دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور کچھ کہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اس سے بڑھ کر اور کیا خواہش ہو سکتی ہے؟ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لیکن میری تمنا ہے کہ یہ سارا گھر ابو عبیدہ بن جرح، معاذ بن جبل اور حذیفہ بن یمان جیسے رجال کار سے بھر جائے تاکہ میں اللہ کی اطاعت اور اس کے دین کی خدمت کے لیے انہیں ذمہ داریاں سونپوں۔ یہ روایت ایک بڑے کام کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مذاہب دولت سے کہیں بلکہ باکردار انسانوں سے فروغ پاتے ہیں۔ سلطنتیں خزانوں سے نہیں بلکہ کرداروں سے استحکام حاصل کرتی ہیں، اور انقلاب وسائل سے نہیں بلکہ رجال کار کے ہاتھوں برپا ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حقیقت کو ایک جملے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ ان کے سامنے سونا، چاندی اور جواہرات کی آرزویں تھیں، لیکن ان کی نگاہ انسان سازی پر تھی، کیونکہ مال محض ایک وسیلہ ہے، جبکہ صالح
اور صلاحیت مند افراد خود ایک انمول سرمایہ ہوتے ہیں۔ اگر رجال کار موجود ہوں تو خالی ہاتھ قومیں بھی تاریخ کا دھارا موڑ دیتی ہیں، اور اگر ایسے افراد نہ ہوں تو خزانے بھی زوال کو نہیں روک سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک بنیادی مقصد اپنے انسان تیار کرنا تھا جو قرآن کے مطلوب بندے ہوں۔ مکہ مکرمہ کے 13 سال اسی افراز سازی کے لیے وقف رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایمان افروز، علم دوست، بلکہ کردار اور بے مثال قیادت کے حامل افراد تیار کیے جنہوں نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت خالد بن ولید، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو عبیدہ، حضرت سلمان فارسی، حضرت مصعب بن عمیر اور ان جیسے بے شمار رجال کار نبوی تربیت کے وہ شاہکار تھے جنہوں نے چند دہائیوں میں دنیا کے ایک بڑے حصے کو نور اسلام سے منور کر دیا۔ یہ بھی ایک بڑی حقیقت ہے کہ قوموں کی تعمیر کا آغاز انسانوں کی تعمیر سے ہوتا ہے۔ آج امریکہ، چین، جاپان، جرمنی، جنوبی کوریا یا روس اور دیگر ترقی یافتہ ممالک کی اصل طاقت ان کی قدرتی وسائل نہیں بلکہ ان کا انسانی سرمایہ ہے۔ انہوں نے برسوں کی منصوبہ بندی کے ذریعے سائنسدان، انجینئر، معیشت دان، قانون دان، سفارتکار، اساتذہ، محققین، منتظمین، پالیسی ساز اور ادارہ ساز افراد کی نسلیں تیار کیں۔ ان کے تعلیمی ادارے صرف اسناد تقسیم نہیں کرتے بلکہ صلاحیت، تحقیق، قیادت اور ذمہ داری کا شعور پیدا کرتے ہیں۔ اسی لیے حکومتیں بدلتی رہتی ہیں مگر ادارے اور باصلاحیت افراد ملک کو مسلسل آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ اس کے برعکس بیشتر مسلم ممالک قدرتی وسائل اور افرادی قوت کے باوجود مطلوبہ ترقی حاصل نہیں کر سکے کیونکہ انہوں نے طویل المدت بنیادوں پر انسانی وسائل کی تعمیر کو اپنی ترجیح نہیں بنایا۔ نتیجتاً وہ بہت سے میدانوں میں دوسروں کے محتاج بن گئے۔ ہندوستان کی موجودہ صورتحال بھی اسی اصول کی ایک واضح مثال ہے۔ ملک میں جاری نظریاتی کشمکش محض انتخابی سیاست کا نتیجہ نہیں بلکہ دہائیوں پر محیط منصوبہ بندی، ادارہ سازی اور افراد سازی کی پیداوار ہے۔ ایک بڑی قوم پرست تنظیم نے تقریباً 1 صدی تک مسلسل اپنے نظریے کے مطابق کارکن، معلم، مصنف، وکیل، منتظم اور مختلف شعبوں کے ماہرین تیار کیے۔ اس جہد مسلسل کا نتیجہ ہے کہ آج اس کے افکار و نظریات اور اس کے وابستگان ہر شعبے میں اپنا اثر رکھتے ہیں۔ اس حقیقت سے اختلاف یا اتفاق اپنی جگہ، لیکن اس سے ملنے والا یہ سبق سب کے لیے یکساں ہے کہ جو قومیں صبر، نظم، منصوبہ بندی و دور اندیشی اور مسلسل افراد سازی پر سرمایہ کاری کرتی ہیں وہ بالآخر
معاشرے کی فکری اور ادارہ جاتی سمت پر اثر انداز ہو جاتی ہیں۔ اس لیے امت مسلمہ کو وقتی رد عمل، شکایت اور جذباتی نعروں سے اونچا اٹھ کر آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تعلیم، ادارہ سازی اور اعلیٰ صلاحیت رکھنے والے افراد کی تیاری کو اپنی اولین ترجیح بنانا چاہیے۔ آج امت کو ایسے رجال کار دور کار ہیں جو دین و دنیا کا حسین امتزاج ہوں اور جن کے دل ایمان سے منور، ذہن علم سے روشن اور کردار اسلامی تعلیمات کے آئینہ دار ہوں۔ ہمیں ایسے علماء مطلوب ہیں جو وقت کی زبان اور تقاضے سمجھتے ہوں، ایسے اساتذہ جو نسلیں تیار کریں، ایسے عقلاء جو انصاف کے میدان میں رہنمائی کریں، ایسے سائنسدان جو نئی راہیں دریافت کریں، ایسے ماہرین معاشیات جو اسلامی اصولوں کی روشنی میں جدید معاشی چیلنجوں کا حل پیش کریں، ایسے سیاستدان جو بصیرت، دیانت اور قومی ذمہ داری کے ساتھ قیادت کریں، اور ایسے نوجوان جو اسلام اور مسلمانوں کی مثبت شناخت بن سکیں۔ یہ ایک دو برس کا منصوبہ نہیں، ایک دو برس کا منصوبہ نہیں، بلکہ نسلوں کی تعمیر کا سفر ہے۔ اگر آج صحیح بنیاد رکھ دی جائے تو اس کے بھرپور ثمرات آنے والی دہائیوں میں سامنے آئیں گے۔ افسوس یہ ہے کہ ہماری بڑی توانائی وقتی تنازعات، غیر ضروری مباحث اور جذباتی رد عمل میں صرف ہو جاتی ہے، جن کے اثرات چند دن سے زیادہ باقی نہیں رہتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مدارس و مساجد، اسکول و کالج، تنظیمیں و سماجی ادارے اور اہل ثروت مل کر قومی سطح پر افراد سازی کی ایک ہمگیر تحریک برپا کریں۔ ہر باصلاحیت بچے کی نشاندہی کی جائے اور اس کی صلاحیتوں کو نشو و نما دے کر دین و ملت اور انسانیت کے لیے مفید بنانے اور اس میں قائدانہ صلاحیتوں کو فروغ دینے پر توجہ دیں، تاکہ ہر جگہ ایسے رجال کار تیار ہوں جو ملت کے فکری، تعلیمی، سماجی، معاشی اور قومی مستقبل کے معمار بن سکیں اور دین کی ترجمانی کا حق ادا کر سکیں۔ یہ صرف اداروں کی ذمہ داری نہیں، بلکہ والدین، اساتذہ، علماء اور ہر صاحب حیثیت کی مشترکہ ذمہ داری ہے، کیونکہ ایک بچے کی صحیح تربیت صرف ایک خاندان ہی نہیں بلکہ پوری قوم کی تقدیر بن سکتی ہے۔ آج امت کو عمارتوں اور میناروں سے زیادہ معماروں کی، وسائل سے زیادہ وسیع القلب انسانوں کی، نعروں سے زیادہ کرداروں کی اور جلسے جلوس سے زیادہ خاموشی سے قوم کا مستقبل تعمیر کرنے والے افراد کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال نے اسی حقیقت کو بلیغ انداز میں بیان فرمایا ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آئیے ہم رجال کار کی طرف توجہ دیں کہ یہی امت کا سب سے قیمتی سرمایہ
وقت کی سب سے بڑی ضرورت اور ملک و ملت کے روشن اور باوقار مستقبل کی ضمانت ہے۔ یہ اداریہ مولانا محمد رفیق کلوری عمری صاحب دامت برکاتہم سے لکھا گیا ہے۔ ہم ان کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکتے۔ یہ اداریہ مجھے بہت 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 پسند آیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں محمد رفیق کلوری صاحب کو کیسی تعریف کروں، ان کا شکریہ کیسے ادا کروں۔ یہ راہ اعتدال کا اداریہ مجھے اس قدر پسند آیا ہے کہ میں اسے کئی بار پڑھتے رہوں گا۔ یہ اداریہ مجھے بہت پسند آیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یوٹیوب کے ذریعے سننے والے میرے دوست احباب بھی اس ادارے کو پسند کریں گے۔ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہم کیسے ملک و ملت کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ میں مولانا برادرم کاکانی صاحب کا اور یہ اداریہ لکھنے والے مولانا محمد رفیق کلوری صاحب کا مشکور و ممنون ہوں کہ ان کے تعاون سے مجھے یہ اداریہ بذریعہ PDF پڑھنے کو ملا۔ میں آج بہت خوش ہوں۔ آپ بھی یہ اداریہ پڑھیے۔ اگر آپ کے پاس راہ اعتدال نہیں ہے تو میرا ویڈیو سنیے، اور اگر ہو سکا تو اپنے خیال کا اظہار کیجیے۔ عین نوازش ہوگی۔ ہمیں خاموش بیٹھے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کچھ کرنا ہے۔ علماء کرام کی باتیں، ٹھیک باتیں سننا ہے، ان پر عمل کرنا ہے۔ جوش میں ہم ہوش کھو دیتے ہیں، جس سے نہ ملت کو کوئی فائدہ ہے، نہ ملک کو کوئی فائدہ ہے۔ ہمیں صبر و استقلال سے وہ کام کرنے چاہیے جن سے ہمیں بھی فائدہ پہنچے اور دنیا کو بھی فائدہ پہنچے۔ یہ خواہش ہماری ہونی چاہیے اور اس پر ہمارا عمل بھی ہونا چاہیے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔